للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کاف آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور ویسا ہی ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چند افراد نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن سے کچھ کم وقت۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ دیکھیں کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی میں سے کچھ کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہی ہم نے انہیں جگایا۔ یہاں سے سابقہ واقعے کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تفسیرات کی روشنی میں آیت کا خلاصہ یوں ہے کہ جیسا ہم نے انہیں سلایا ویسا ہی ایک مدت دراز کے بعد ہم نے انہیں جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھ کر ان کا یقین زیادہ ہو اور وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ جب وہ بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک کہنے والے نے، جو ان میں سب سے بڑے اور ان کے سردار تھے، کہنے لگے تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ چنانچہ افراد نے کہا کہ ہم یہاں ایک دن رہے یا ایک دن سے کچھ کم وقت، کیونکہ وہ غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے تھے، اور جب اٹھے تو آفتاب قریب غروب تھا۔ اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے۔ بقیہ نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو، کہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے یا زیادہ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے جس میں حرمت کا کوئی شبہ نہ ہو، پھر وہی کھانا لے آئے، اور جانے والے کو چاہیے کہ آنے جانے میں نرمی سے کام لے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ اصحاب کہف اپنے ساتھ دقیانوسی سکے لے گئے تھے اور سوتے وقت انہیں اپنے سرہانے رکھ لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو خرچ ساتھ میں رکھنا طریقہ توکل کے خلاف نہیں۔ اسباب ساتھ رکھے اور پھر بھروسہ اللہ رب العالمین پر رکھے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر انہوں نے تمہیں جان لیا۔ اصحاب کہف نے آپس میں کہا کہ اگر انہوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے اور پھر بری طرح قتل کریں گے یا جبر و ستم سے تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم پھر کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جگڑنے لگے تو کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح
ارشاد فرمایا کہ جیسے ہم نے اصحاب کہف کو جگایا تھا، اسی طرح ہم نے لوگوں کو دقیانوس کے مرنے اور مدت گزر جانے کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں مطلع کر دیا، تاکہ تمام لوگ اور بالخصوص بیدوس بادشاہ کی قوم کے منکرین قیامت جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ پھر اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کے ارد گرد عمارت بنانے میں لوگ باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے ان کی غار پر کوئی عمارت بنا دو۔ ان کا رب عز و جل انہیں خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے، یعنی بیدوروس بادشاہ اور اس کے ساتھی انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قریب سے برکت حاصل کریں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَشْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ سیقولون، اب لوگ کہیں گے۔ واقعے کے آخر میں ان کی تعداد کے متعلق لوگوں کے اختلافات کا بیان فرمایا اور اس کا حل بھی ارشاد فرما دیا، اور وہی حل ہر مسئلے کا حل ہے جو عام نہ ہو اور جس کے جاننے سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو، اس چیز کے متعلق کوئی بحث مباحثہ کرنا ضروری نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اب لوگ کہیں گے کہ یعنی عیسائی، جیسا کہ ان میں سے سید نامی آدمی نے کہا کہ وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور عاقب نامی آدمی نے کہا کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے، یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، یعنی یہ دونوں اندازے غلط ہیں، وہ نہ 3 ہیں نہ 5، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے کہا۔ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی تمام تفصیلات اور گزشتہ اور آئندہ کی کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، جس کو وہ عطا فرمائے، عطا فرمانے پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد کو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں انہی قلیل میں سے ہوں جن کا آیت میں استثناء ہے۔ آیت کے آخر میں مزید فرمایا کہ ان کے بارے میں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور یوں کہو کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہاں 2 آیتوں میں اسلامی تعلیمات کی ایک بنیادی چیز بیان فرمائی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ارادے میں انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ فرمایا گیا کہ ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں مگر ساتھ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو میں کر لوں گا۔ مراد یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا کروں گا، بغیر انشاءاللہ کے نہ کہیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح، اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا تو کئی روز وحی نہیں آئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہے تو جب یاد آئے کہہ لو۔ یاد آنے کی مدت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگرچہ 1 سال بعد یاد آئے، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک اس مجلس میں رہے انشاءاللہ کہہ لیں۔ اس آیت کے معنی سے متعلق تفسیروں میں کئی قول مذکور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نماز کو بھول گیا تو یاد آتے ہی ادا کر لے۔ نماز کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اس وقت نماز پڑھ لے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ، اور یوں کہو کہ قریب ہے۔ ارشاد فرمایا یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب میری نبوت پر دلائل کے لیے اصحاب کہف کے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے، یعنی ایسے معجزات عطا فرمائے جو میری نبوت پر اس سے بھی زیادہ ظاہر دلالت کریں، جیسے کہ انبیاء سابقین کے احوال کا بیان اور غیوب کا علم اور قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا بیان اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور حیوانات کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہیاں دینا۔ یہ تمام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔